بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں اور میری معزز ماں بہنوں، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 36 سے لے کر کے 40 تک پڑھی گئی ہے، 36 to 40. پچھلے درس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ کفار قریش اور مشرکین مکہ کے اقوال اور اعمال جو اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درپے آزار رہتے تھے. تو پچھلی آیتوں میں ان کے اقوال اور اعمال بدنیہ کا بیان تھا. اقوال کیا تھے؟ جیسے جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تو وہ یوں کہتے کہ یہ تو ہم نے سنا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو اگلوں کی، یعنی جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی من گھڑت باتیں ہیں، جیسے نضر ابن حارث نے کہا تھا. اور دوسرا قول کیا ان کا کہ اگر یہ حق ہے آپ کی جانب سے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیجیے. یہ بھی نضر ابن حارث نے کہا، اور ایک قول کے مطابق ابو جہل نے کہا. تو یہ قول ہوا ان کا. اور عمل کیا تھا ان کا؟ عمل ان کا مسجد حرام سے مسلمانوں کو طواف کرنے سے روکنا، نماز پڑھنے سے روکنا، جیسے کہ سن ہجری 6 میں حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے تشریف لے گئے تاکہ وہ عمرہ کریں، لیکن کفار قریش اور مشرکین مکہ نے ان کو روک دیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا. یہ عمل تھا ان کا. دوسرا عمل کیا تھا؟ ڈنگ کی عبادت خود تو کرتے نہیں تھے، اور جو ڈنگ کی عبادت کرنے والے ہیں ان کو عبادت کرنے نہیں دیتے تھے، جیسے کہ روک دیا ان کو. اور خود جو عبادت کرتے تھے وہ کیا تھی، جس کو وہ عبادت کا عنوان دیتے تھے وہ کیا تھا؟ تو کہا کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا بیت اللہ کے ارد گرد. ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. تو پچھلی آیتوں میں ان کے اقوال اور اعمال بدنیہ کا بیان تھا. ابھی جو آیت پڑھی گئی اس میں ان کے اعمال مالیہ کا بیان ہے.
مطلب یہ کہ یہ کفار قریش اور مشرکین مکہ نے بہت سا مال جمع کیا، اور مال جمع کرنے کے بعد مسلمانوں سے انتقام لینے کی کوشش کی، لیکن اس انتقام کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوئے، مال بھی برباد ہوا۔ ایک حسرت وہ، اور حسرت بالائے حسرت یہ ہوئی کہ مال تو برباد ہوا لیکن ان کو شکست بھی ہوئی اور ان کو ہزیمت کا منہ دیکھنا پڑا۔ تو اس کا بیان ہے۔ تو پہلی جو آیت پڑھی گئی، پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خرچ کریں گے اپنے مال کو تاکہ روکے اللہ کے راستے سے، سو ان قریب آگے وہ ان مالوں کو خرچ کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو کہا کہ یہ مال کا خرچ کرنا ان پر حسرت ہو جائے گا، افسوس ہو جائے گا کہ مال جس مقصد کے لیے خرچ کیا وہ مقصد تو ہمیں حاصل ہوا نہیں، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ یہ تو ترجمہ ہوا۔ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کو لیتے ہوئے اس کے پیچھے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ اس میں ان لوگوں کا بیان ہے، کن لوگوں کا؟ کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو کافر شکست خوردہ ہوئے، شکست زدہ ہوئے اور ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، مقتول ہوئے، اور جو بچے کھچے تھے، جو بچ گئے تھے، جن کی بچت ہو گئی تھی، وہ مکۃ المکرمہ واپس جب پہنچے تو ابو سفیان جو ان کے سردار تھے اس کے گلے پڑ گئے اور اس کے پیچھے پڑ گئے، اور یوں کہا کہ تمہارے تجارتی قافلے کی حفاظت کی وجہ سے ہم نکلے تھے، اور اس وجہ سے ہمارے باپ مارے گئے، ہمارے بھائی مارے گئے، ہماری اولاد ماری گئی، اور تم تو آرام سے یہاں واپس آ گئے۔ اب ہمیں مسلمانوں سے انتقام لینا ہے، پھر سے ہمیں ان سے جنگ کرنی ہے، لہذا ہماری درخواست یہ ہے کہ مشترکہ تجارتی کمپنی، جو ملک شام سے قافلہ آیا تھا تجارتی، تو کہا کہ مشترکہ تجارتی کمپنی سے ہمیں مال دیا جائے، چندہ دیا جائے، اور اس مال سے ہم مسلمانوں سے انتقام لیں گے اور جنگ کریں گے۔ چنانچہ ابو سفیان اور دوسرے سرداروں نے مشورہ کیا اور ان کی درخواست کے مطابق مال مختص کر دیا، اور وہ مال ان کو دے دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کے خلاف اس مال کو استعمال کرے اور جنگ کرے۔ چنانچہ وہ مال انہوں نے حاصل کر لیا، اور اس کے بعد غزوہ احد کی تیاری کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعے کے پیش آنے سے پہلے واقعے کے انجام کی خبر دے دی کہ یہ مال جمع کریں گے آپ کے خلاف لڑنے کے لیے، لیکن یہ مال کا جمع کرنا اور خرچ کرنا ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، اور ڈبل حسرت ہوگی۔ مال تو ضائع ہوگا، اس کی حسرت، اور دوسری حسرت کیا ہوگی؟ تو کہا کہ وہ مغلوب بھی ہوں گے، یعنی ہزیمت اور شکست زدہ ہوں گے، شکست خوردہ ہوں گے، زخم خوردہ ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ غزوہ احد کے موقع پر یہ لوگ آئے، کون سے مال کو لے کر کے؟ جس مال کے ذریعے سے ابو سفیان نے تجارتی کمپنی سے ان کی مدد کی اور جنگ ہوئی، تو اس میں ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ تو اس کا بیان ہے تاکہ اللہ کے راستے سے روکے تو وہ اپنے مال کو خرچ کریں گے۔ تو مال خرچ کرنا کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ان پر حسرت کا باعث ہوگا، پھر وہ مغلوب بھی ہوں گے، اور آگے کے حصے میں ان کا اخروی انجام بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ یہ تو مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو بیان فرمایا، جبکہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم التنزیل میں اس آیت کا شان نزول یہ بیان فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نہیں جو غزوہ بدر میں شکست زدہ ہوئے، زخم خوردہ ہوئے، اور اس کے بعد جو بچ گئے تھے اور ابو سفیان کے پاس گئے، وہ لوگ نہیں، بلکہ اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں کہ جنہوں نے جب مکۃ المکرمہ سے 1000 نوجوان نکلے تھے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے، اور وہ ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت بھی مقصود تھی، تو وہاں ان 1000 بندوں کو منزل بمنزل کھانے کھلانے کی ذمہ داری لے لی تھی 12 سرداروں نے۔ وہ 12 سرداروں میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ نمایاں نام تھے۔ تو انہوں نے اب 1000 بندوں کا کھانا پینا، آنا جانا، یہ خرچ کوئی چھوٹا تو نہیں ہے، بہت بڑا خرچ ہے۔
تو یہ خرچ کی ذمہ داری کنہوں نے اٹھائی تھی؟ یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ نے اٹھائی تھی۔ تو کہا کہ ہم نے یہ مال جمع کیا اور ان پر خرچ بھی کیا۔ اونٹ ہر منزل پر ذبح ہوتے اور ان کو کھلایا جاتا کھانے کے طور پر، وہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے، لیکن آخر میں انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ جب بدر میں پہنچے ہیں تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح سے نوازا اور ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ تو اس کا بیان ہے۔ تو گویا علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس میں انہی مشرکین کا بیان ہے جو مشرکین ان 1000 نوجوانوں پر منزل بمنزل خرچ کرتے رہتے تھے۔ تو بہرکیف اس کو مراد لیا جائے یا اس کو مراد لیا جائے، دونوں کا معال کار اور دونوں کا انجام تو یہی ہے کہ دونوں کا مقصد کیا ہے کہ ان کو روک دے، کس سے؟ دین حق سے۔ تو آج بھی مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ دین حق سے اور اسلام سے روکنے کے لیے آج کے زمانے میں بھی جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے اور وہ خرچ کرنے والے ان میں داخل ہیں اور شامل ہیں کہ ان کا خرچ کرنا بھی انجام کار کیا ہوگا؟ تو کہا کہ باعث حسرت ہوگا۔ چنانچہ آج دین اسلام سے روکنے کے لیے اور باطل نظریے کی اشاعت کے لیے، باطل نظریے کو پھیلانے کے لیے بہت سے چیریٹی کے کام کیے جاتے ہیں، تعلیم گاہیں بنائی جاتی ہیں، شفا خانے، ہاسپٹل بنائے جاتے ہیں، اور صدقہ اور خیرات کے نام پر اور اس کے عنوان پر کام کیا جاتا ہے، اور ایک مسلمانوں کی بڑی تعداد کو مرتد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن آخر میں کیا ہوگا؟ مشاہدہ یہ ہے، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اتنا سارا مال خرچ کرنے کے باوجود دین حق سے وہ لوگوں کو ہٹا سکتے نہیں ہیں، اور اگر ہٹ جاتے ہیں تو عارضی طور پر، اور اس کے بعد وہ دین حق کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ تو ایسا دیکھنے میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو مٹا دے، بافواہہم اپنے منہ کے ذریعے، یعنی منہ کی پھونکے کے ذریعے، واللہ متم نورہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رکھیں گے اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ نور خدا کفر کی ظلمت پہ ہے خندازن، نور خدا کفر کی ظلمت پہ ہے خندازن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، وہ بات ہے۔ تو کہا کہ وہ چاہے جتنی ہی کوشش کر لے لیکن وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ تو اس کو بیان کیا ہے والذین کفروا، اخروی انجام کیا ہوگا؟ تو کہا کہ جہنم کی طرف وہ جمع کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جدا کر دے خبیث کو طیب سے، ناپاک کو پاک سے، حلال کو حرام کو حلال سے، اور رکھے خبیث اس کے باس کو باس پر، اس کو ڈھیڑ کر دے سب کو اور اس کو ڈال دے جہنم کے اندر۔ یہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اس آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ پیچھے جو کچھ خرچ ہوا کفار قریش اور مشرکین مکہ کی جانب سے دین اسلام سے روکنے کے لیے اور اسی طریقے سے باطل نظریے کی ترویج کے لیے، تو کہا کہ یہ کیوں؟ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان امتیاز کر دے، جدا کر دے۔ کیا مطلب؟ خبیث اور طیب، اس کے دو معنی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ خبیث سے مراد ناپاک، گندا اور حرام، اور طیب سے مراد پاک اور حلال، مطلب یہ مال کی طرف جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کفار قریش اور مشرکین مکہ نے بہت زیادہ مال خرچ کیا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ مقصد میں کامیاب ہوئے نہیں، ان کو شکست ہوئی اور منہ کی کھانی پڑی۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کے پاس تو مال تھا ہی نہیں اتنا زیادہ، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ تو دیکھیے، طیب تھوڑا مال تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے وہ غالب رہے، اور وہاں خبیث بہت زیادہ مال تھا، بہت زیادہ اسباب تھے، لیکن مال اور اسباب کی زیادتی کے باوجود وہ شکست خوردہ ہوئے۔ تو کہا کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خبیث کو الگ کر دے طیب سے۔ یہ تو دنیا کے اندر ہوا، آخرت کے اندر بھی یہی ہوگا کہ خبیث طیب سے جدا ہو جائیں گے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرمین آج تم الگ ہو جاؤ۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کے برابر کر دیں گے، ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچانے والے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ام نجعل المتقین کالفجار، جو متقی ہیں، ڈرنے والے ہیں، ان کو فاجروں کی طرح کر دیں گے؟
سب کو ایک لکڑی سے ہانٹیں گے؟ نہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا. وہاں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، سب الگ ہو جائیں گے. مجرمین کو الگ کر دیا جائے گا، کریمنل کو الگ کر دیا جائے گا، متقین کو الگ کر دیا جائے گا. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، جنہوں نے برے کام کیے وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو کر دیں گے ایسے جو نیک کام کرنے والے ہیں اور ایمان والے ہیں. سواء محیاهم، ان کا مرنا اور جینا دونوں برابر ہو جائے. نہیں، یہ برا فیصلہ کرتے، ایسا ہو سکتا نہیں ہے. تو ایک تو خبیث اور طیب مال کی طرف جائے، اور دوسرا خبیث اور طیب سے اشخاص اور افراد مراد لیے جائیں. خبیث، اگر اشخاص اور افراد مراد لیے جائیں گے تو اس وقت خبیث کی تفسیر یہ ہو کہ خبیث سے مراد کافر اور طیب سے مراد مومن. یہ کیوں ہوا؟ یہ مال کا خرچ کرنا اور مال خرچ کرنے کے باوجود اپنا مقصد حاصل نہ ہونا کیوں ہوا؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالی مومن کو کافر سے جدا کر دے، کافر کو مومن سے جدا کر دے. اور پھر کیا ہوگا؟ خبیث اس کا باز پر رکھے، چاہے مال کو لے لے کہ وہ سارا مال خبیث جمع کر دیا جائے گا، یا اشخاص اور افراد کو لے لے کہ سارے خبیث لوگوں کو جمع کیا جائے گا، کافروں کو جمع کیا جائے گا. فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا، ان کو ڈھیر کر دیا جائے گا اور اس کو جہنم میں رکھ دیں گے. یہ لوگ نقصان میں ہیں. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ اگر وہ باز آ گئے، یعنی باز آ جائے اپنی حرکتوں سے تو بخش دیا جائے گا ان کو جو کچھ وہ کر چکے ہیں، اور اگر وہ لوٹیں گے تو پہلوں کا طریقہ گزر چکا ہے، یعنی پہلوں کی راہ پڑ چکی ہے. یہ آیت ایک مربیانہ خطاب ہے. اس میں ترغیب بھی ہے، ترغیب بھی ہے. ترغیب یعنی ان کو حق اور اسلام اور دین کی طرف بلانا اور راغب کرنا. ترغیب کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حق کی مخالفت سے ڈرانا، دین کی مخالفت سے ڈرانا اور اسلام کی مخالفت سے ڈرانا. تو اس میں ترغیب بھی ہے، ترغیب بھی ہے. بہت ہی مربیانہ خطاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہہ دو کہ اگر وہ باز آ گئے، کس بات سے؟ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے سے، حق کے اندر رکاوٹ بننے سے، مسجد حرام کے اندر رکاوٹ بننے سے، تو یعنی مطلب اسلام میں داخل ہو گئے تو پچھلا جو ہے وہ ان کا بخش دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا والحج یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام اپنے ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہجرت سے پہلے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور حج سے پہلے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ گناہ کون سے ہوں گے؟ جو حقوق العباد سے متعلق ہیں. حقوق اللہ سے متعلق ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور حقوق اللہ سے متعلق ہیں. جو حقوق العباد سے متعلق ہیں اس کا تو حساب کتاب ہوگا. بہرکیف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ، اور اگر وہ لوٹ آئے، مطلب یہ کہ بعد میں وہ ایسا ہی کریں گے، وہی حرکتیں کریں گے جو حرکتیں پہلے کرتے تھے. تو کہا کہ پہلوں کا طریقہ پڑ چکا ہے. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے لیے دوسرا قانون اور سنت اور راہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق اور سنت کے مطابق جیسے پچھلے لوگوں کو دنیا کے اعتبار سے ہلاکت ہوئی اور آخرت میں عذاب ہوگا، تو اسی طریقے سے ان لوگوں کا بھی حال ہوگا کہ اگر وہ لوٹیں گے، مطلب وہی حرکتوں پر آ جائیں گے جو پہلے کرتے تھے، تو پھر طریقہ وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دنیا میں ہلاکت ہوگی اور آخرت میں عذاب ہوگا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان سے قتال کرو، لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. یہاں فتنہ کے ایک معنی یہ ہے شرک اور کفر، اور دین کا معنی ہے اسلام، دین اسلام. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق یوں کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ تم ان سے لڑو یہاں تک کہ شرک اور کفر یہ مٹ جائے اور ختم ہو جائے اور اسلام ہی اسلام رہے، دین اسلام ہی رہے، دین اسلام ہی غالب ہو اور کوئی مذہب اس کے مقابلے میں باقی نہ رہے. تو اس وقت اس کا تعلق صرف اہل عرب اور اہل مکہ سے ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جزیرۃ العرب یہ اسلام کا گھر ہے،
اور اسلام کے گھر کے اندر کسی اور مذہب کی گنجائش ہو سکتی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے گھر کے اندر اگر کوئی اور مذہب کی ترویج پائے تو وہ اسلام کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو سکتا ہے. تو اس وقت صرف اور صرف اہل عرب اور اہل مکہ کے ساتھ خاص ہوگا کہ ان سے لڑو، کیونکہ اہل عرب کو مطلب یہ ہے کہ جزیہ دے کر کے باقی نہیں رکھا جا سکتا، یا تو اسلام قبول کرو یا لڑائی میں تمہیں ختم کر دیا جائے گا. تو بہرکیف تم ان سے لڑو یہاں تک کہ پورا کا پورا دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائے. یہ تو ابن عباس کی تفسیر کے مطابق. لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق فتنے سے مراد عذاب ہے، مصیبت ہے، ایذا ہے، اور دین سے مراد غلبہ ہے، قہر ہے، ڈومینیشن ہے. تو اس اعتبار سے اگر تفسیر کریں گے تو اس وقت معنی یہ ہوگا کہ تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ ان کے مظالم کا خاتمہ ہو جاوے، ان کی ایذاؤں کا خاتمہ ہو جاوے، ان کے مصائب کا خاتمہ ہو جاوے. کیونکہ کفار قریش اور مشرکین مکہ جب تک مسلمان بیچارے ہجرت نہیں کر پائے تھے تو ان کے نرغے میں پھنسے ہوئے تھے، وہاں ان کو ایذا پہنچاتے تھے. اور جب ہجرت کر گئے تو انہوں نے انفرادی طور پر مسلمانوں کا تعاقب کیا اور مدینہ پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی اور مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی. تو کہا کہ یہ مظالم اور ان کے جو مصائب ہیں، ان کی جو ایذائیں ہیں وہ دور ہو جائے، وہاں تک ان سے لڑو. اور دین سے مراد کیا ہو کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ غلبہ صرف کس کا ہو؟ دین کا ہو، غلبہ صرف اسلام کا ہو، یہاں تک. اور یہ کب ہوگا؟ یہ قرب قیامت ہوگا کہ قیامت تک ان کی ایذائیں جاری رہے گی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے. اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ ہر جگہ سے جو ان کے مظالم ہیں، مصائب ہیں، ایذائیں ہیں وہ ختم ہوگی اور مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اور اس تفسیر کی تائید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے سے ہوتی ہے جو صحیحین میں آیا ہے، بخاری شریف میں بھی ہے. یہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ امیر مکہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر حجاج ابن یوسف ثقفی نے حملہ کیا، فوج کشی کی. اور اس کے بعد جب فوج لے کر کے وہاں پہنچا تو اب مسلمانوں کی تلواریں آپس میں مسلمانوں کے سامنے چل رہی ہیں. تو اس موقع پر دو شخص عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے عبداللہ، اے عمر بن الخطاب کے بیٹے، آپ اس کو کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ یہ فتنہ اٹھا ہے اس کو. آپ تو ان کے بیٹے ہیں کہ جو اس قسم کے فتنے کو برداشت نہیں کرتے تھے، تو آپ میدان میں کیوں نہیں آتے؟ آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو اس وقت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کی خون ریزی حرام ہے، ادھر بھی مسلمان ہے ادھر بھی مسلمان ہے، لہذا میں ساتھ نہیں دیتا کسی کا. اس وقت میں عزلت مطلب گوشہ نشین اختیار کیے ہوئے ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ کیا آپ قرآن کی آیت نہیں پڑھتے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کہ تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. تو کہا کہ ہاں ہم نے قتال کیا، فتنہ نہیں رہا. فتنے سے مراد شرک اور کفر ختم ہوا، وہاں تک ہم نے قتال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرب کی سرزمین میں، مکہ کی سرزمین میں، جزیرۃ العرب کے اندر. اب تم یہ چاہتے ہو کہ پھر سے فتنہ ہو، مطلب یہ کہ فتنہ پھر سے ہوگا، مطلب یہ کہ پہلے تو دین غالب تھا، اب تم یہ چاہتے ہو کہ غیر دین غالب آ جائے، غیر اسلام غالب آ جائے اور فتنہ اور بڑھے. یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ نکلا کہ ان کے مظالم کے خاتمے کے لیے ان سے لڑا جائے گا جب تک کہ ان کے مظالم کا خاتمہ نہ ہو. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اگر وہ باز آ جائے یعنی رک جائے مظالم سے، مصائب سے، ایذا پہنچانے سے، کفر اور شرک سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کو دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنی ایذا رسانیوں سے باز آ جائیں، اپنے کفر سے اور شرک سے باز آ جائیں اور کلمہ اسلام کے اندر یا اسلام کے اندر داخل ہو جائے، کلمہ اسلام کو وہ پڑھ لیں، تو اب یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو کہ پتہ نہیں یہ اپنے دل سے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں، یا اپنی جان بچانے کے لیے اس نے ایسا کیا ہے. یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں ہمیں ضرر اور نقصان پہنچانے کے لیے تو ظاہراً اسلام قبول نہیں کر لیا ہے، اس کے بعد ہمیں نقصان پہنچائے. تو کہا کہ یہ بات آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم ظاہر کے مکلف ہو. ظاہر میں کسی نے کلمہ اسلام پڑھ لیا تو
تمہاری وجہ سے مطلب وہ تم سے محفوظ ہو گیا، اس کو قتل کر سکتے نہیں ہو۔ اب اگر وہ کوئی ضرر اور نقصان پہنچانا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین علم والے ہیں، جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، تمہیں ان کے ضرر سے بچائے گا، تمہیں ان کے نقصان سے بچائے گا۔ اور صحیحین کا واقعہ اس کے ضمن میں تب مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ جہینہ کی طرف ایک مرتبہ بھیجا، ان کو امیر لشکر بنایا۔ چنانچہ جب ان سے جنگ ہوئی تو جنگ کے وقت کافروں میں سے ایک شخص ہتھے چڑھا، تو اس نے اس کو جب مارنے لگے تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن اس کے باوجود اسامہ ابن زید کی تلوار چل پڑی اور قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ واقعہ پہنچا تو پوچھا، تو اسامہ ابن زید نے فرمایا کہ میں نے قتل کر دیا، ہو سکتا ہے کہ انما فعل ذلك تعوذا، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اس وقت کلمہ اسلام پڑھ لیا ہو اور زبان پر کلمہ جاری ہو گیا ہو، تو اس لیے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ شققت عن قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا کہ اس نے دل سے یہ کلمہ پڑھا ہے یا زبان سے پڑھا ہے؟ تم تو ظاہر کے مکلف ہو۔ مطلب اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، تو کہا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو اب ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کریں، مطلب یہ کہ دین حق سے اعراض کریں، اسلام سے اعراض کریں، تو ان سے لڑنے میں تمہیں بزدلی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے تمہارے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو تم جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے اور بہترین حمایتی ہے اور بہترین مددگار ہے۔ تو جس کا حامی اللہ ہو، جس کا ناصر اللہ ہو اور جس کے شامل حال اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہو، اس کو بزدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جہاد چھوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ اعراض کرتے ہیں تو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔